السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کی ہسٹری، یعنی کہ قرآن کب نازل ہوا، آخری ریویلیشن کب اور کہاں آئی، اور اس کی کمپائلیشن کیسے ہوئی۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ریویلیشن سے، یعنی پہلی وحی سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے تھے، تب جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی ان پر۔ یہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 610 AD سال تھا، کرسچن ایئر، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، جو ان کا معمول تھا، کئی سالوں سے ان کا معمول تھا۔ تو وہ وہیں پر عبادت کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ انسانی شکل میں غار میں داخل ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور ان سے کہا کہ پڑھیے۔ یہ معاملہ 3 بار ہوا۔ اس کے بعد سورہ الگ کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں یہ تھا کہ پڑھو، اللہ کے نام کو پڑھو جس نے تمہیں پڑھنا سکھایا اور قلم کا استعمال سکھایا، اور جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی قسم کی ٹرانسلیشن تھی اس کی۔ خیر، یہ فرسٹ ریویلیشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل ریویلیشن جو ہے یہ تھی 23 ایئرس کی، 10 سال مکہ میں، یعنی مکہ میں نہیں، ہجرت سے پہلے، اور 13 سال ہجرت کے بعد۔ اب جو ہجرت سے پہلے تھی آیتیں جو ریویل ہوئیں، نازل ہوئیں، ان کو کہتے ہیں مکی سوراز۔ اب مکی سوراز ان کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئیں، وہ کسی بھی جگہ نازل ہو سکی تھیں، لیکن انہیں مکی سورہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے کی تھی، اور ہجرت کی بات کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ اب اس ٹائم پیریڈ میں ریویلیشنز آئیں، اور وہ اسپیسیفائی کی جاتی تھی، آئیڈینٹیفائی کی جاتی تھی سورہ نمبر اور ساتھ میں ورس نمبر سے۔ جیسے کہ آپ کر لیں سورہ 1 اور اس کے بیچ میں کولن اور پھر آیت نمبر، وہ 1 بھی ہو سکتی تھی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، 1 بھی یا اس سے زیادہ بھی۔ تو اس طریقے سے آیت نازل ہوتی تھی۔ اب 23 سال بعد آخری ریویلیشن جو ہوئی تھی وہ حجت الوداع کی ٹائم پہ ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ جب حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا۔ اس دوران میدان عرفات میں آخری ریویلیشن آئی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کمپائلیشن کی طرف۔ کمپائلیشن، اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کا دور تھا، اور اس وقت جو ہے یہ فالس پروفٹس کا دور تھا، یعنی کہ بہت سارے فالس پروفٹس جو ہے وہ نمودار ہو رہے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چونکہ پردہ فرما چکے تھے، تو لوگوں نے ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جیسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے خود کو نبی بتانا شروع کر دیا، نعوذ باللہ، اور دین کو بدلنا شروع کر دیا۔ تو ان فالس پروفٹس کے خلاف جو حضرت ابوبکر نے بیٹلز کروائیں، ان میں سے ایک تھی بیٹل آف یمامہ، جو کہ فالس پروفٹ مسیلمہ کے خلاف تھی، اور مسیلمہ سب سے طاقتور والا تھا۔ اب بیٹل آف یمامہ جو تھی، تو اس میں بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے، تقریباً 300 کے قریب بتائے جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر کو یہ وہ ہوا، ڈر لگا کہ ایسے تو تمام حفاظ یا تو شہید ہو جائیں گے، اور یا تو جو ہے وہ نیچرل ڈیتھ سے وفات پا جائیں گے، اور اس طرح باقی کی روحانی کتابوں کی طرح کہیں قرآن بھی جو ہے انڈینجر نہ ہو جائے، یعنی کہ اس میں بھی بدلاؤ نہ لے آئیں لوگ، اور اس کی آیتوں میں بھی اپنی طرف سے لوگ باتیں نہ ڈالتے۔ تو وہ گئے حضرت ابوبکر کے پاس اور ان سے کہا کہ ہم قرآن کی آیتوں کو، جو کہ مختلف چیزوں پر لکھی تھی، پتھروں پر، پتیوں پر، لکڑیوں پر، اور یہ سکن پر، اینیمل سکن پر،
تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم ان کو کمپائل کرتے ہیں اور بک فارم میں لے آتے ہیں. پہلے تو حضرت ابوبکر نے منع کر دیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیسے کریں. خیر بعد میں ان کو منا لیا گیا، اور حضرت زید بن ثابت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیف سکرائب تھے، جو لکھا کرتے تھے یہ آیتیں، تو ان کو بلایا گیا. ایک کمیٹی فارم ہوئی کمپائلیشن کے لیے جو ہے. تو پھر اس کے بعد آیتیں ڈفرینٹ جگہوں سے، یہ اسکیٹرڈ آبجیکٹ سے اکٹھی کی گئی اور ان کو لکھا گیا جو اوتھینٹک ہو، اور حفاظ اس کی ریسیٹیشن بھی کرتے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ اوتھینٹک آیتیں ہیں اور یہ خود سے نہیں ڈالی گئی. خیر اس کے بعد بک کو کمپائل کر دیا گیا. یہ سورہ فارم میں تھی اور اس میں ڈائلیکٹ شامل نہیں تھا، قریش ڈائلیکٹ شامل نہیں تھا، یعنی زیر زبر پیش اس میں نہیں لگا ہوا تھا. اور یہ سورہ فارم میں تھی، یعنی کہ سورہ بائی سورہ تھی، کیونکہ ریولیشن اسی طرح ہوئی تھی، سورہ بائی سورہ. خیر اس کو مصحف کہا جاتا تھا. اس کو پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رکھا گیا، پھر حضرت عمر کے پاس، اور پھر جو ہے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس. پھر جی ہم بات کرتے ہیں حضرت عثمان کی دور خلافت کی. تو یمن جو ہے، یمن، وہاں ایک آرمی بھیجی گئی اسلام کی دعوت اسلام کے لیے، جس میں سیریا اور عراق کے لوگ شامل تھے، سولجر شامل تھے، اور یہ امام وغیرہ شامل تھے. تو جب نماز کا ٹائم آیا تو اس میں قرآن کی ریسیٹیشن میں، قرآن کی تجوید میں جو ہے اختلاف آیا کہ کیسے اس کو پروناؤنس کیا جائے. ڈائلیکٹ کی یہاں پہ بات آ جاتی ہے. کچھ نے کہا عراقی ڈائلیکٹ ٹھیک ہے، کچھ نے کہا سیرین ڈائلیکٹ ٹھیک ہے. خیر اس وقت جو آرمی کے ہیڈ تھے حضرت حذیفہ، انہوں نے مسئلے کو ٹیمپریری طور پہ سالو کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ پہنچے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے یہ مسئلہ بیان کیا. پھر جی کیا ہوا کہ جو مصحف کی کاپی حضرت حفصہ کے پاس محفوظ تھی اسے منگوایا گیا اور حضرت زید بن ثابت کو دوبارہ سے بلوایا گیا تاکہ ایک اور کمیٹی فارم کر کے اس کو دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے آیتوں کو. بلکہ اکٹھا نہیں، اس جو مصحف کی ماسٹر کاپی تھی اس سے کاپی کیا جائے اور اس میں قریش ڈائلیکٹ شامل ہو، یعنی کہ زیر زبر پیش کی نشاندہی کی جائے. جیسے کہ اردو کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، میں اور میں، اس کو اگر ہم بغیر زیر زبر کی لکھیں تو کوئی بھی میں کو میں کہہ سکتا ہے جو اردو نہ پڑھتا ہو، میں کو میں کہہ دے گا، میں کو میں کہہ دے گا، اس طرح. تو ڈائلیکٹ میں اختلاف آتا تھا تو زیر زبر پیش لگا دیا، اور جو ہے اس کے بعد اس کو پارا فارم میں لے آئے، یعنی 30 پارے میں ڈیوائیڈ کر دیا. اور اس کے بعد وہی 4 پارٹیشنز آئیں، ربع، نصف، ثلاثہ، اور سب سے پہلا والا جز، پھر ربع، نصف اور ثلاثہ. یہ 4 پارٹیشنز ایک پارے کی تھی، اور ٹوٹل 30 پارے، 114 صورتیں. خیر پھر اس کے بعد اس کی کوئی کہتا ہے 4 کاپیز بنائی، کوئی کہتا ہے 7 کاپیز بنائی. اس کے بعد ایک مدینہ میں رکھی کاپی، اور باقی جو ہے مختلف پروونسز کے کیپٹلز میں بھیج دی. اور جو لوگوں نے رانگ فل کاپیز اپنے پاس رکھی ہوئی تھی قرآن کی، یعنی جس میں زیر زبر پیش کا مسئلہ آ رہا ہو، جس میں ڈائلیکٹ کا اختلاف آ رہا ہو، یا جس میں خود سے کچھ ایڈ کیا گیا ہو، تو ان رانگ فل کاپیز کو ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا. یعنی وہ قرآن کی اصل فارم تو ویسی بھی نہیں تھی، تو اس لیے انہیں ڈسٹروائے کر دیا گیا فار گڈ ریزنس. تو اس کے بعد اسی کاپی کو جو ہے چلایا گیا، اور آج تک یہی کاپی چلتی آ رہی ہے. تو اگر آپ کے ذہن میں کبھی بچپن میں یہ خیال آیا ہو کہ یہ کتاب کیسے نازل ہوئی اوپر سے، تو یہ جو ہے اصل میں آیتیں ریویل ہوئی تھیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے زبان سے پڑھ کر سنائی تھی آیتیں، ان کو ڈفرینٹ آبجیکٹس پہ لکھا گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر کے دور میں پہلی دفعہ اور حضرت عثمان کے دور میں فائنل دفعہ جو ہے، یعنی آخری بار اس کو کمپائل کیا گیا تھا صحیح طریقے سے. خیر اسی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے تمام مسلم امت کو ایک قرآن کی ایک کاپی کے اراؤنڈ اکٹھا کر دیا اور اسے صحیح کاپی بتائی. اور یہی صحیح کاپی ہے، اوتھینٹک کاپی ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، کیپ سپورٹنگ. اللہ حافظ.